کئی سال پرانی بات ہے، جب ہم چھوٹے تھے ایک انگریز نے بنوری ٹاؤن کراچی کا سروے کیا اور ایک رپورٹ تیار کی. اس نے کہا یہ عجیب قوم ہے، یہاں طالب علم اسلام کے لیے 8-10 سال علم حاصل کر رہے ہیں، اپنی جوانی کا وہ حصہ جو یہ کاروبار میں لگاتے تو نوٹ چھاپتے، یہ کسی اور فیلڈ میں جاتے تو کہاں سے کہاں نکل جاتے. یہ 8-10 سال صرف اسلام سیکھنے میں لگا رہے ہیں تاکہ آگے لوگوں کو سکھا سکیں. اس نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں کسی مذہب کے لیے کوئی اتنی قربانی نہیں دیتا، عیسائیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 8-10 سال جوانی کا بہترین حصہ عیسائیت سیکھنے میں اور اس کی تبلیغ میں لگا دیں. یہودی میں اتنا دم نہیں ہے کہ 8-10 سال جوانی کا بہترین حصہ یہودیت سیکھنے میں اور اس کی تبلیغ میں بغیر کسی لالچ کے لگا دیں. کسی بھی مذہب میں، ہندوؤں میں اتنا دم نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں نہیں ہے کہ خالص اللہ کے لیے جس میں ان کو کوئی دنیا کا فیوچر نظر نہیں آ رہا. یہ اسلام کے زندہ اور معجزے ہونے کی بہترین دلیل ہے. اس گورے نے لکھا کہ یہ مذہب ختم نہیں ہونے والا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ اسلام کی جس چیز کو بھی دیکھو نا، آپ کو ایک زندہ مذہب نظر آئے گا. اسلام دنیا کے ہر مذہب میں روزے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے ان کا رمضان کب آیا. مسلمانوں کا رمضان جیسے ہی آتا ہے پوری دنیا میں ایک کھلبلی مچ جاتی ہے. 1400 سال پہلے ایک آیت نازل ہوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ایک یتیم پہ نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عرب میں ایسی جگہ رہتے جہاں نہ گھاس کا تنکا نہ درخت، بیابان زمین کوئی جانا پسند نہیں کرتا. وہاں کے ایک یتیم پر آیت نازل ہوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جب رمضان کا مہینہ آئے تو اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں. وہ اعلان ہوا اور آج رمضان آتا ہے، 1400 سال گزر گئے. رمضان کی رونق کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے. پوری دنیا میں مسلمان ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہتے ہیں. زندہ مذہب ہے. زکوٰۃ دیکھ لو، قربانی دیکھ لو. کسی مذہب کے ماننے والوں کا کوئی تہوار اتنا مہنگا ہے جتنا مسلمانوں کا ہے. عیسائی کرسمس پہ جتنا خرچ کرتے ہیں، ہندو ہولی پہ جتنا خرچ کرتے ہیں، یہودی اپنی خوشی کے موقع پہ جتنا خرچ کرتے ہیں، وہ سارے خرچے سارے مذہبوں کے ترازو کے ایک پلڑے میں. اور صرف مسلمان بقرعید پہ جو جانور کاٹتا ہے نا، اربوں روپے خرچ ہوتا ہے، وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو یہ اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں بنے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ تو زندہ مذہب ہے. تو یہ زندہ ہے کیوں ہے؟ حج کو دیکھ لو، کتنے لوگ جاتے ہیں. حج تو عیسائیوں میں بھی ہے، حج تو یہودیوں میں بھی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ان کا حج کب آتا ہے بھائی. کبھی آپ نے دیکھا عیسائیوں کی فلائٹیں بیت المقدس جا رہی ہیں حج کرنے کے لیے؟ کبھی سنا آپ نے؟ یا یہودیوں کی فلائٹیں جا رہی ہیں؟ مسلمانوں کا حج آتا ہے، کیا منظر ہوتا ہے. ذرا کسی بین الاقوامی ایئرپورٹ پہ جا کے کھڑے ہو کے دیکھا کرو، ہر جہاز کے پیچھے جہاز لگا ہوا ہے، حاجیوں کو لے کے مکہ کی طرف، دوسرا جہاز اس کے پیچھے مکہ کی طرف، تیسرا جہاز اس کے پیچھے. اور سارے ایلیٹ کلاس لوگ اس میں، غریب بھی ہیں، متوسط بھی ہیں، اونچے طبقے کے لوگ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، آفیسرز بھی ہیں. ہر طبقے کا آدمی ایک لباس پہن کے کدھر کو جا رہا ہے؟ بیت اللہ. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اے ابراہیم اعلان کر دے کہ یہ عرض. جب ابراہیم علیہ السلام اعلان کر رہے تھے نا تو بیت اللہ ہی تھا بس، اور ایک ہاجرہ تھی ان کی زوجہ، اور ایک ان کا بیٹا اسماعیل، اور پبلک نام کی کوئی چیز اس پورے ریگستان میں نہیں تھی. کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں. کتنا دور آپ ذرا جہاز سے جب سفر کرتے ہیں تو نیچے ریگستان دیکھا کرو، اتنا لمبا ریگستان اور تپتی ہوئی گرمی. ابراہیم سے اللہ اعلان کروا رہا ہے کہ اعلان کر دو، لوگ ہر جگہ سے یہاں پر اس گھر کی زیارت کے لیے آئے. ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہوں گے اے اللہ یہاں کوئی تفریحی جگہ ہوتی، یہاں کوئی بڑے بڑے خوبصورت ہوٹل ہوتے، یہاں پر انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان ہوتا، آبشاریں ہوتی، خوبصورت پہاڑ ہوتے،
رنگ برنگے پھول ہوتے تو لوگ آتے ہی اس جگہ کو دیکھنے کے لیے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے ابراہیم سے کہا, اچھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی مائک بھی نہیں ہے, کوئی سوشل میڈیا بھی نہیں ہے, کوئی فیس بک کا کوئی آئی ڈی بھی نہیں ہے کہ اپنا پیغام دنیا تک پہنچائے. اللہ نے کہا آپ یہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دے, آپ کا پیغام پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے. ایسی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ آج حج کے دنوں میں پوری دنیا کیسے کتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس گھر کا طواف کرنے کے لیے پہنچ رہی ہے. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے. تو یہ زندہ ہے کیوں؟ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. یہ زندہ ہے کیوں؟ یہ ان مدرسوں کی وجہ سے زندہ ہے. یہ اصحاب صفہ کی وجہ سے زندہ ہے. پہلا مدرسہ کون سا تھا؟ اصحاب صفہ. ان صحابہ نے اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے وقف کیا, بھوک اور پیاس برداشت کر کے. ایسی غربت تھی کہ بعض مرتبہ طلبہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھتے تھے صحابہ کرام, کیونکہ ان کے پاس سطر پہ کپڑا, سطر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں تھا. یہ قربانی انہوں نے دی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان صحابہ سے تابعین نے علم حاصل کرنا شروع کیا, اپنے آپ کو وقف کیا دین کے علم کے لیے, ٹائم قربان کیا اپنا. ان صحابہ کے شاگرد تابعین وجود میں آئے, پھر ان تابعین نے وقف کیا دین سکھانے کے لیے, سیکھنے کے لیے. پھر تبع تابعین کی ایک جماعت وجود میں آئی, پھر تبع تابعین کے شاگرد, پھر ان کے شاگرد, پھر ان کے شاگرد. یہ سلسلہ 1400 سال سے چلتا چلتا ہمارے دینی مدارس تک پہنچا. ہمارے مدرسوں میں کوئی استاذ اس وقت تک اس کا پڑھانا معتبر نہیں ہے جب تک اس کی سند متصل کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ ملتی ہو. اس کے ذمے ہیں طلبہ پوچھیں آپ نے بخاری کس سے پڑھی, وہ بتائیں گے ہم نے فلاں سے پڑھی. انہوں نے کس سے پڑھی, وہ بتائیں گے ہم نے فلاں سے پڑھی. انہوں نے کس سے پڑھی, وہ بتائیں گے ہم نے فلاں سے پڑھی. انہوں نے کس سے پڑھی, وہ بتائیں گے ہم نے فلاں سے پڑھی. یہ سلسلہ ہوتے ہوتے امام بخاری تک پہنچے گا, امام بخاری کے استاذ تک, پھر استاذ سے ہوتا ہوا صحابی تک, اور صحابی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. درمیان میں اگر یہ ایک سلسلہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا تو اس استاذ کا علم معتبر نہیں ہے. یہ سہولت آپ کو کہاں ملے گی؟ مدرسوں میں. اس کی ویلیو کتنی ہے سند کی, اس کو میں جلدی سے آپ کے سامنے بتاتا ہوں. دیکھو آج نا یہ بڑا پھیل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ میں قرآن کچھ سمجھتا ہوں, میں کسی سے مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈائلاگ بہت سنا ہوگا نا آپ نے, ابے ہمیں ان مولویوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈائلاگ سنا ہے؟ یہ آج جتنے بھی نئے نئے مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں نا, بھائی ہم نے قرآن اور حدیث کو خود سمجھا ہے, ہم کسی سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی جہالت کا خود اعتراف ہے کہ ہم گمراہ ہیں. جو آدمی یہ کہہ دے نا کہ میں نے خود سے قرآن و حدیث کو سیکھا ہے, میں نے کسی کو استاذ اور معلم نہیں بنایا, اس کا مطلب اس نے اپنی گمراہی پہ کیا لگا دی؟ مہر لگا دی. بزبان حال کہہ دیا کہ مجھ سے بالکل سیکھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا دین کا علم حاصل مدرسوں میں آ کے کرو. لوگ کہتے ہیں نہیں مدرسوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دین کا علم علماء سے سیکھو, قرآن علماء سے سیکھو, حدیث علماء سے سیکھو, فقہ علماء سے سیکھو. لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں مولویوں سے بڑی وحشت ہے, مولویوں سے نہیں سیکھنا. پھر ہم کہتے ہیں یار میڈیکل سائنس کا علم ڈاکٹروں سے سیکھا جائے گا نا. کبھی خود سے کتاب میں پڑھ کے میڈیکل سائنس کا علم حاصل کر کوئی آدمی کلینک کھول کے بیٹھا ہے, آپ پہنچ گئے گردے میں پین ہے آپ کے, آپ نے کہا یار میری ادھر گردے میں پین ہے, تو اس نے کہا میں نکال دوں گا پتھری. سر آپ سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہیں, کہتے ہیں میں کسی ڈاکٹر کو لفٹ نہیں کرا. سر آپ نے MBBS کیا, میں نے کوئی MBBS نہیں کرا. وہ بھائی پھر آپ پتھری نکالیں گے کیسے؟ یہ کتاب ہے, یہ گردہ ہے, پتھری نکالنے کا طریقہ ہے. آپ لیٹو گے اس کے سامنے, بولو نا, بولو گے بھائی تو کچھ اور کام کر لے, صحیح ہے نا, تو گردے بیچنا شروع کر دے قصائی بن کے, وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن جب یہی کام دین کے ساتھ ہوتا ہے, لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کسی بھی اسکالر سے, شرعی مسئلہ, ہم کہتے ہیں بھائی
علماء سے پوچھو، تو وہ کہتے ہیں دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دلیل سے جو بھی بات کرے گا اس کی بات کو ہم لیں گے۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ میں دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے لیے بھی ایک لیول ہوتا ہے کہ دلیل سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے آپ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں صلاحیت کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں کے لیے میں دلیل پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو علم علماء سے سیکھنا پڑے گا، ان کے لیے دلیل قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بعث فی الامیین رسولا، 28واں پارہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں میں جو پڑھے لکھے نہیں تھے، عرب تھے، ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول ان کو ہماری آیات پڑھ کے سنائیں گے، یعنی قرآن ان کے سامنے پیش کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر قرآن ان کو سکھائیں گے بھی۔ پتہ چلا کہ نبی کی ذمہ داری قرآن پیش کرنا بھی ہے اور قرآن سمجھانا بھی ہے، صرف پیش کر دینا کافی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، صحابہ کرام عربی زبان سے واقف تھے، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن خود سے نہیں سمجھیں گے، بلکہ ان کو کون سمجھائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے۔ قرآن کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1 قرآن پیش کرنا، نبی نے یہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ یقیناً پوری کی، پیش کر دیا ہمارے سامنے۔ اب آج کے اسکالرز کہتے ہیں جب ہمارے سامنے نبی نے قرآن پیش کر دیا تو ہم اخبل طریقے سے سمجھیں گے اس کو۔ پشتو میں کہتے ہیں نا اخبل طریقہ، اپنے طریقے سے سمجھیں گے، ہمیں کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ نبی کی ذمہ داری صرف قرآن پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب، نبی قرآن کو ایکسپلین بھی کریں گے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو قرآن ان پر نازل ہوا ہے اس کی ایکسپلینیشن، اس کو ڈیفائن کرنا کس کے ذمے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے۔ صحابہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم خود پڑھ لیں گے، آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری زبان میں نازل ہوا۔ نہ 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 نہ، قرآن نے کہا نبی کے ذمے پیش کرنا بھی ہے اور ایکسپلین کرنا بھی ہے۔ اب تیسرا بھی اللہ نے فرما دیا کہ تیسرا بھی ایک کام کرنا ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قرآن پڑھ کے نیک انسان بن جائیں گے، حدیث پڑھ کے نیک انسان بن جائیں گے۔ قرآن کہہ رہے ہیں نہ 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 نہ، نبی کا ایک تیسرا کام بھی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کو نیک انسان بنائیں گے بھی، تزکیہ کریں گے، ظاہر باطن گناہ چھڑوائیں گے ان سے۔ تو صحابہ کرام جو کامل بنے اس لیے کہ نبی نے قرآن دیا، پھر صحابہ نے نبی سے سمجھا، پھر صحابہ نے نبی کی صحبت میں رہ کے اپنا تزکیہ کیا۔ یہ کام صحابہ کا نبی کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، پھر صحابہ کرام دنیا میں گئے، ان کے شاگرد تابعین وجود میں آئے، تو کیا کوئی تابعی یہ کہہ سکتا تھا کہ میں قرآن اخبل طریقے سے سمجھوں گا، مجھے کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا میں خود اپنا تزکیہ کر لوں گا، مجھے کسی اللہ والے یا بزرگ کی ضرورت نیک بننے کے لیے نہیں ہے، میں خود بخود ہی بن جاؤں گا؟ تو اگر کوئی تابعی یہ بات کہتے تو صحابی کہتے بھائی ہم خود نہیں بن سکے تو تم خود سے کیسے بن جاؤ گے؟ تو تابعی کو نیک بننے کے لیے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جس پروسیس سے صحابی گزرا ہے اسی پروسیس سے کون گزرے؟ تابعی۔ اب نبی دنیا میں نہیں تھے، نبی کے صحبت یافتہ صحابی دنیا میں موجود تھے، اب جو کام نبی کے ذمے تھا وہ کام کس کے ذمے ہو گیا؟ صحابی کے۔ تو صحابی نے آگے قرآن دیا، صحابی نے قرآن سمجھایا، اور صحابی نے اپنے شاگردوں کا تزکیہ کیا۔ تو تینوں پروسیس سے تابعین کو گزارا گیا ہے، پھر وہ قوم کے مقتدا اور رہبر بنے ہیں۔ اگر تبع تابعی ایسی بات کرتے نا تو تابعی کیا کہتے؟ بھائی ہمیں صحابہ نے قرآن دیا، ہمیں سکھایا بھی اور ہمیں اس پہ چلایا بھی، تو ہم قرآن پہ چلنے میں صحابی کے محتاج تھے، تو تم قرآن پہ چلنے میں کس کے محتاج ہو؟ ہمارے محتاج ہو۔ صحابی کا صحبت یافتہ وہ کام کرے گا جو کس نے کیا؟ صحابی نے۔ صحابی وہ کام کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ انہوں نے کس کی صحبت اٹھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر تابعین کے بعد جو تابعین کے صحبت یافتہ تھے انہوں نے تابعین سے قرآن سیکھا بھی، قرآن سمجھا بھی اور تزکیہ بھی کیا۔
تو یہ سند متصل کے ساتھ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. جو اس سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا اس کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. اس کا نہ علم معتبر، اس کا نہ عمل معتبر ہے. نہیں آ رہی میرے فالو. لہذا کوئی یہ کہا کرے نا کہ میرا کوئی استاذ نہیں ہے، میں خود سے قرآن سنوں، مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا ہوں، تو بھائی تو پھر کسی اور کے چکر میں پڑ جائے. کوئی اور سند نکال کے لیا نبی سے مل رہی ہو. ہمیں تو سند چاہیے بھائی، کیونکہ ایک ایسی بات ہے کہ صحابہ سیکھ رہے ہیں نبی سے، تابعین ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی، تبع تابعین ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے صحابی کی صحبت اٹھائی، اور پھر تبع تابعین کے شاگرد ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے تبع تابعین کی اور تابعین کی صحبت اٹھائی. تو یہ تو سارے ایک دوسرے کی صحبت اور مجاز یافتہ لوگ تھے. جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ اس سلسلے سے ہٹ گئے تو اس کا مطلب من شذ شذ فی النار. حدیث میں آتا ہے جو اہل اسلام، جو مسلمان جس پہ چلے آ رہے ہیں نا، جو اس سلسلے سے ہٹے گا قیامت کے دن بھی اللہ اس کو عام مسلمانوں سے ہٹا کے جہنم کا ایندھن بنائے گا. یہ سلاسل جو سند متصل کے ساتھ ہیں یہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ بولو، صرف دینی مدرسوں میں. اس لیے ان مدرسوں کی قدر کرنی چاہیے. اب یہاں کچھ لوگ سوال کریں گے، اچھا یعنی جو اس سلسلے سے منسلک ہیں وہی صحیح ہیں، تو فلاں بھی تو اس سلسلے سے منسلک ہے، وہ تو ٹھیک. بولو نہیں، فلاں فرقہ بھی اس سلسلے سے منسلک ہے، وہ تو گمراہی پھیلا رہا ہے. فلاں مولانا اس سلسلے سے منسلک ہے، وہ تو 2 نمبر ہے. ایسی رپورٹیں لوگ پیش کرنا کیا کرتے ہیں؟ بولو، شروع کرتے. اس کا جواب سمجھے پھر میں بات کو آگے چلتا ہوں. آپ کے مجھے لگ رہا تھوڑی گاڑی باتیں ہو گئی ہیں، زیادہ ٹیکنیکل قسم کی باتیں ہو گئی. تو یہ ٹیکنیکل باتیں ضروری ہیں. پھر میں ذرا شادیوں پہ بھی آ رہا ہوں. ابھی شادیوں پہ بھی آپ کسی سے جب علاج کرانے جاتے ہو، کلینک کھول کے بیٹھا ہے وہ، تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹروں کے سلسلے سے ہو. اس نے کے ٹیچر ڈاکٹرز ہوں، ان ڈاکٹرز کے ٹیچر کیا ہوں؟ انہوں نے بھی ڈاکٹروں سے پڑھا ہو، ان کے ٹیچروں نے بھی ڈاکٹر سے پڑھا ہو. یہ تو پہلی شرط ہے اہل حق کی فہرست میں داخل ہونے کی. اس کے بعد پھر مزید بھی شرطیں ہیں کہ بندہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر پہلی شرط ہی نہیں پائی جائے تو پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. آج کے جو اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان میں پہلی شرط پائی نہیں جاتی، لہذا ان کے ٹھیک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پہلی شرط جو میں نے بتائی کہ آپ کا سلسلہ نبی سے ملتا ہو، آپ کے ٹیچروں کا، استاذوں کا، آپ کا کوئی شیخ و مرشد ہو جس سے آپ نے اصلاح کرائی ہو. ایویں اٹھ کے نہ پیدا ہو گئے ہو آپ کہ بس اکیلے نہ کوئی مرشد ہے، نہ کوئی استاذ ہے، نہ کوئی مربی ہے، بس اقبل طریقے سے ہدایت حاصل کر رہا ہوں میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلی شرط ہے. اس شرط کے بعد پھر مزید کچھ شرطیں ہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے، پھر یہ کہ حق پر بھی ہو، وہ باطل کو فالو نہ کر رہا ہو. تو دینی مدرسوں کی اہمیت کو آپ سمجھیں.